السلام علیکم دوستوں، دی فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں۔ وہ کون تھے اور پھر وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل کیسے ہوئے؟ یہ انسان ہی تھے یا پھر کوئی اور مخلوق؟ تو اگر بات کریں یاجوج اور ماجوج کی تو ذوالقرنین کا ذکر تو لازم ہو جاتا ہے۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو حضرت ذوالقرنین دو ناموں سے جانے جاتے تھے، ایک کہ خسرو اور دوسرا سائرس۔ یہ ایران کے بادشاہ تھے اور یہی وہ بادشاہ ہیں جن کی وجہ سے ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور تفصیلاً حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ یہاں پر ان کے 3 سفروں کا ذکر ہوا ہے۔ آج ہم ان تینوں سفروں کے بارے میں بات کریں گے اور ہم بات کریں گے قرآن سے ہی، یعنی کہ قرآن کی سورہ کہف سے ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اور یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کا حال، ان سے کہیے میں سناتا ہوں تمہیں اس کا کچھ حال۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان فراہم کیا تھا۔ تو انہوں نے ایک مہم تیار کی، یعنی کہ سفر کیا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ایک دلدل والے چشمے میں، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے کہا، اب تمہیں پورا اختیار ہے، چاہے تم انہیں سزا دو یا تم ان سے اچھی روش اختیار کرو۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا، بہرحال جس نے ظلم کیا عنقریب ہم اسے دیں گے سزا، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، اور پھر اسے اس کا رب سزا دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اس کو ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ تھا ان کا پہلا سفر۔ اب بات کرتے ہیں ان کے دوسرے سفر کی۔ مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سفر مشرق کی طرف شروع کیا، اور یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے پھر سورج کو ایک ایسی قوم کے اوپر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس پر اللہ تعالیٰ نے آفتاب سے کوئی اون نہیں رکھی تھی، یعنی وہاں جو لوگ رہتے تھے ان میں یہ فن نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں کی چھت بنا سکیں۔ ہاں، ان کے گھروں کی دیواریں تو ہوتی تھیں لیکن ان کے گھروں کی چھت نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ پچھلی کے ساتھ کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے سفر کی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا ارادہ کیا، اور اب وہ شمال کی طرف گئے، اور یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ کیسپین سی اور بحیرہ اسود کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اور پھر انہیں وہاں پر بھی ایک قوم ملی جو لکھنے کا ہنر نہیں جانتی تھی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا، یاجوج اور ماجوج یہ جو قومیں ہیں یہ زمین پر فساد پھیلاتی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے سالانہ خراج مقرر کر دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ ہم پر دوبارہ حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اب ذرا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کون تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافز۔ حضرت یافز علیہ السلام کی اولاد نے سینٹرل ایشیا ماؤنٹینز کے سلسلے کو کراس کیا اور شمال میں جا کر مختلف جگہوں پر پھیل گئے۔ چینی نسل بھی حضرت یافز علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو کہ مشرق میں پھیل گئے، یعنی کہ آج کا موجودہ چین۔ اور پھر حضرت یافز علیہ السلام کے اولادوں میں سے کچھ اولادیں ان کی روس اور یورپ کی طرف بھی پھیل گئیں، اور حضرت یافز علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے ایسے بھی تھے جن کا نام یاجوج اور ماجوج تھا، جن کی اولادیں پھر 2 قومیں بن کر سامنے آئیں۔ یہ لوگ وحشی لوگ تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے اور لوگوں سے جنگیں کیا کرتے تھے۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ لوگ چائنا اور رشیا ہی کے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے کون سے یاجوج اور ماجوج ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہم ہی جیسے لوگ ہیں، نہ کہ کوئی اور مخلوق۔ یاجوج اور ماجوج حضرت امام مہدی کی حکومت میں یا ان کے فوراً بعد ایمان والوں پر حملہ ور ہوں گے، یعنی کہ وہ آزاد آج بھی ہیں۔ واپس آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔
جب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو خراج دینے کی بات کی تو انہوں نے کہا مجھے جو میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو۔ مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں، بس تم میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ اور اس قوم سے کہا لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ لوہے کے تختوں سے وہ جگہ جہاں دیوار بنانی تھی پر ہو گئی۔ پھر ان سے کہا کہ اب ان کے نیچے آگ لگا دو، اور پھر وہ لوہے کے تختے سرخ ہو گئے یعنی کہ گرم ہو گئے۔ پھر ان سے کہا کہ لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس پر اٹھیل دوں، اور پھر یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا اب وہ لوگ نہ یہاں آ سکیں گے، نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، اور نہ ہی اس دیوار میں سوراخ کر سکیں گے۔ پھر کہا کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے۔ پھر کہا کہ جب میرے رب کا حکم ہوگا تو اس پوری دیوار کو وہ ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ پھر قیامت کے نزدیک ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو، یہ ایک دوسرے پر گتھم گتھا ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ یہ ایک دوسرے پر چڑھ چڑھ کر لوگوں پر حملہ کریں گے۔ تو دوستوں یہ تھا حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں جن میں حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اب یہ قوم چائنیز ہے، رشین ہے یا کون سی ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کا ہم پر حملہ کرنا بہت ہی نزدیک ہے، اور امام مہدی کا بھی آنا بہت ہی نزدیک رہ گیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ بس ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ جب بھی انہیں ہمارے بیچ بھیجے تو ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، یعنی کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور کافروں کے خلاف ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔